دوستو، یہ اس دور کی کہانی ہے جب مسلم دنیا کی خلافت کے تخت پر دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دور میں مسلمان فوج ہماری دنیا کی تاریخ کی ایک بڑی سپر پاور یعنی پرشین امپائر کو پوری طرح سے اکاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مگر پرشین امپائر کے خلاف چھیڑی گئی اس مہم کے دوران ہی جب مسلمانوں نے ایران کے ایک شہر کہ جس کو شستر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو فتح کیا اور وہاں سے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ان کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب تابوت ملا۔ ایک ایسا تابوت جس کے اندر ایک انسانی باڈی موجود تھی۔ جب اس تابوت کو کھول کر دیکھا گیا تو اس کے اندر جس انسان کی باڈی موجود تھی وہ انسان حد سے زیادہ لمبا تھا، اتنا زیادہ لمبا جتنی لمبائی اس دور میں انسانوں کی ہوا نہیں کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس تابوت کے ساتھ مسلمانوں کو بہت ساری اشرفیاں اور ایک انگوٹھی بھی ملی۔ وہاں کے لوگوں کے مطابق جب بھی کبھی کسی کو مجبوری میں قرضہ چاہیے ہوتا تھا تو وہ اس تابوت کے پاس سے موجود ان اشرفیوں کو لے جایا کرتا تھا، اور بعد میں جب اس کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی تو ان اشرفیوں کو واپس کر دیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جب کبھی کوئی انسان کی نیت گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے وہ ان کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ فوراً بیمار ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی اس علاقے میں بارش نہیں ہوتی ہے اور سوکھا پڑ جاتا ہے تو وہ اس تابوت کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس تابوت کی برکت سے خدا ان کے علاقے میں بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے جو سپہ سالار تھے یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے فوراً ایک خط لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے تابوت کے بارے میں سب کچھ خط کے اندر پڑھا، انہوں نے فوراً ایک عالم کو بلوایا جو اس دور کے وہ بڑے اور قابل عالم تھے، جو پہلے یہودیوں کے ہوا کرتے تھے مگر انہوں نے بعد میں اسلامی مذہب کو اپنا لیا۔ لہٰذا ان عالم صاحب نے پہلے تو اس خط کو بڑی دھیان کے ساتھ پڑھا اور پھر سارے ڈاکومنٹس پر غور و فکر کرنے کے بعد حضرت عمر کو بتایا کہ وہ تابوت اس کے اندر جو باڈی موجود ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ دوستو، وہی حضرت دانیال علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھ کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دفن کریں۔ ویورز، جیسے ہی ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر ہوئی، انہوں نے فوراً اپنے سپہ سالار کو جواب لکھا اور اس میں لکھا، یہ حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ اس لیے فوراً رات کے اندھیرے میں 13 الگ الگ جگہوں پر قبریں کھدوائی گئیں جس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حضرت دانیال علیہ السلام کی ایگزیکٹ قبر کا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ یہ مختصر سی تحریر سن کر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور چل رہا ہوگا کہ آخر یہ حضرت دانیال علیہ السلام کون تھے؟ ویورز، اگر آپ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز، آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے جب بنی اسرائیل کی حکومت سکتیا نام کے ایک بادشاہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی، یہ بادشاہ نہ صرف سست اور ناکامیاب تھا بلکہ حد سے زیادہ عیاش بھی تھا، ہمیشہ برے کاموں میں ہی لگا رہتا تھا۔ اس کے دربار میں بھی یا تو جھوٹے نجومی موجود تھے یا پھر اسی کی طرح کے مکار لوگ، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے عام لوگ بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے گناہ میں شامل رہا کرتے تھے اور خوب شوق کے ساتھ آئے دن گناہ کرتے رہتے۔ وہ سارے پیغمبر جو وقت وقت پر ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے جاتے تھے، یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا پھر قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ مصر کے ایک فرعون کہ جس کا نام نکو تھا، اس نے اپنی ایک بے انتہا خوبصورت کنیز کو بنی اسرائیل کے حکمران یعنی سکتیا کے پاس بھیجا۔ یہ کنیز دراصل آپس میں دوستی قائم کرنے کے لیے ایک تحفے کے طور پر بھیجی گئی تھی۔
मगर व्यूवर्स, साथ ही मिस्र के फ़िरौन की तरफ से ये शर्त भी रखी गई थी कि मेरी ये बेइंतहा खूबसूरत कनीज़ अपने मज़हब को नहीं बदलेगी, बल्कि मिस्र के पुराने खुदाओं को ही पूजेगी और बुतों की ही इबादत किया करेगी। इतना ही नहीं, फ़िरौन की तरफ से ये भी शर्त रखी गई थी कि इस कनीज़ को हासिल करने के लिए बनी इसराइल के बादशाह सक्तिया को भी अपने खुदाओं को छोड़ना पड़ेगा और मिस्र के खुदाओं की यानी कि बुतों की इबादत करना होगी। दोस्तों, वो कनीज़ इतनी खूबसूरत थी कि बनी इसराइल का बादशाह सक्तिया भी इस खूबसूरत कनीज़ के इश्क में पागल हो गया। वो हर शर्त मानने के लिए तैयार था, लेकिन याद रहे कि ये वो दौर था कि जब दुनिया में बाबुल की सल्तनत सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। लिहाजा जैसे ही बाबुल के बादशाह यानी बख्त नसर को इस बारे में खबर मिली कि मिस्र और यरूशलेम की सल्तनतें आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हैं, तो उसको अपने लिए ख़तरा महसूस हुआ। उसने फ़ौरन बनी इसराइल की सल्तनत के कैपिटल यानी यरूशलेम पर हमला करने का फ़ैसला किया और देखते ही देखते यरूशलेम शहर को चारों तरफ से बख्त नसर की फ़ौज की तरफ से घेर लिया गया। मगर हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त बाबुल की फ़ौज यरूशलेम शहर को चारों तरफ से घेरे खड़ी हुई थी, इस वक्त भी बनी इसराइल का ये बादशाह सक्तिया बीच मैदान में खेमा लगाकर अय्याशियाँ कर रहा था। लिहाजा बिल्कुल उसी वक्त ही बाबुल की फ़ौज सीधी यरूशलेम शहर में दाखिल हो गई। रास्ते में जो भी मिलता इसको एक एक करके कत्ल कर दिया जाता। इसी तरह से हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया गया। इतना ही नहीं, बाकी जितने भी बचे इनको कैदी बना लिया गया। आपको बताते चलें कि शहर को पूरी तरह से फतह कर लेने के बाद भी बाबुल के बादशाह यानी बख्त नसर ने यहूदियों को ये ऑर्डर दिया कि वो अपने हाथों से ही अपनी सबसे मुक़द्दस जगह हैकले सुलेमानी को पूरी तरह से बर्बाद करें। लिहाजा यहूदियों ने रोते हुए अपने ही सबसे मुक़द्दस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद बख्त नसर पूरी की पूरी बनी इसराइली कौम यानी कि यहूदियों को भेड़ और बकरियों की तरह बांधते हुए कैदी बनाकर अपने शहर बाबुल की तरफ ले गया। इन कैदी बनाए गए लोगों में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम भी थे, जो इस दौर में जवान हुआ करते थे। लिहाजा इसी तरह से बनी इसराइल यानी यहूदियों ने बाबुल शहर में अपनी ज़िंदगी कैदियों की तरह गुजारना शुरू कर दी। व्यूवर्स, हिस्टोरियंस के मुताबिक एक बार बाबुल के बादशाह यानी बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा। अगले दिन जब बादशाह उठा तो उसने अपनी सल्तनत में रहने वाले जादूगरों को अपने दरबार में बुलाया। उनसे कहा कि वो पहले तो इस ख्वाब के बारे में बताएं कि आखिर उसने रात में क्या ख्वाब देखा, और उसके बाद इस ख्वाब की ताबीर भी बताएं, यानी इसका मतलब बताएं। साथ ही साथ इसने ये भी फरमान जारी किया कि अगर ये जादूगर और नजूमी ऐसा ना कर सके तो इन सब के टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाएंगे। लिहाजा ये सुनते ही तमाम जादूगरों के होश उड़ गए। उन्होंने बादशाह से बहुत फरियादें की, लेकिन बादशाह ने एक ना सुनी और आखिरकार सभी जादूगरों और नजूमियों की मौत के लिए एक तारीख भी तय कर दी गई। लेकिन जब जादूगरों को बादशाह बख्त नसर की तरफ से दिए गए सारे दिन ख़त्म हो गए और वह आखिरी दिन आया कि जिस दिन सरकारी लोग उन तमाम जादूगरों और नजूमियों की लिस्ट तैयार कर रहे थे, तो उसी दिन अचानक से हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम, जो कि बाबुल शहर से बाहर कैदी बनाए गए थे, यहूदियों की एक बस्ती में रहा करते थे, उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं बादशाह बख्त नसर का न सिर्फ ख्वाब बता दूंगा बल्कि उस ख्वाब की तबीर भी बता दूंगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे के पूरे शहर में हलचल मच गई। हर कोई यही देखना चाहता था कि जिस काम को बाबुल के बड़े से बड़ा नजूमी और जादूगर ना कर सका, आखिर उस काम को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम कैसे करेंगे। कुछ देर के बाद ही बख्त नसर के शाही सिपाही हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को लेकर बख्त नसर के सामने पहुँचे। बख्त नसर के दरबार में पहले से ही पूरे शहर के लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सारे लोगों के सामने बख्त नसर ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बताना शुरू कीजिए। दानियल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के ऑर्डर पर इसका ख्वाब बताना शुरू किया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बादशाह, आपने देखा है कि ज़मीन
کے درمیان میں ایک بہت اونچا پیڑ ہے۔ آپ بھی اس پیڑ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا کہ اس پیڑ کو کاٹ دو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جھاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب لوگ جان جائیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کا خواب بتاتے جا رہے تھے، ویسے ویسے بادشاہ بخت نصر کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا جا رہا تھا، اور پھر آخر کار برداشت نہ پا کر بخت نصر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سارے جھوٹے وزیر بھی کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ لفظ بہ لفظ سچ کہا ہے، چلو اب میرے خواب کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے خواب کی جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک وارننگ ہے۔ خواب میں موجود جو ایک پیڑ ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، اسی طرح سے ایک دن آپ کی بھی سلطنت مٹ جائے گی۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی نصیحت ہے؟ اس پر دانیال علیہ السلام نے کہا، اپنی غلطیوں کو سچائی سے اور اپنے برے کاموں کو یعنی بدکاریوں کو مسکینوں یعنی کہ غریبوں اور بھوکوں پر رحم کر کے دور کیجیے۔ یہ سب سن کر بخت نصر فوراً اپنے دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے تمام لوگوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ ہر عام اور خاص انسان کو یہ مطلع کر دیا جائے کہ عبرانیوں کے اس انسان میں کوئی مقدس روح کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے کوئی راز نہیں، اس کا معبود یعنی خدا تمام معبودوں کا معبود ہے۔ اس عقل مند انسان کی تعظیم و تکریم یعنی کہ رسپیکٹ کرنا ہر کسی کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو نہ صرف بہت سارے قیمتی تحفوں سے نوازا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک خاص عہدے پر بھی رکھ لیا۔ وہ ہر چیز میں حضرت دانیال علیہ السلام سے مشورہ لیا کرتے تھے، مگر ظاہر ہے بخت نصر کا وہ خواب بھی تو پورا ہونا تھا۔ جو کچھ دنوں کے بعد ہی بخت نصر کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے جو جانشین ہوئے وہ بھی بہت ہی ناکام اور کمزور ثابت ہوئے۔ انہوں نے غصے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنے دربار سے الگ کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بہت جلد وہ دن بھی آ گیا کہ جب سائسر اعظم نام کے ایک حکمران نے بابل پر حملہ کر کے بابل شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس شہر کو فتح کر کے انہیں یہودیوں کو بھی آزاد کرا دیا، جن کو بابل کے بادشاہ یعنی بخت نصر نے قیدی بنایا تھا۔ نہ صرف آزاد کرایا بلکہ ایک بار پھر سے ان کو یروشلم میں لے جا کر آباد کیا اور ان کی مقدس ترین جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کروائی۔ ویورز، کیا آپ اس بادشاہ سائرس اعظم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سائرس اعظم اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ہی تھے؟ تو میری اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ واپس آتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی کہانی پر۔ ویورز، حضرت دانیال علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ تاریخی کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بادشاہ وقت یعنی دارائے فاس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا وزیر بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے کچھ خاص وزیر اور عہدیدار حضرت دانیال علیہ السلام سے جلا کرتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام ایک ایسا انسان ہے جو ہمارے ہی مذہب کے خلاف غداری کرتا ہے۔ سب کی باتوں میں آ کر دارائے فاس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ایسے کنویں میں پھینکنے کا آرڈر جاری کیا جس کے اندر شیروں کا بسیرا ہوا کرتا تھا، مگر حضرت دانیال علیہ السلام چونکہ ایک پیغمبر تھے اس لیے ان شیروں نے بھی حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے بعد سے حضرت دانیال علیہ السلام نے ایک عام طالب علم کی طرح ہی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ ویورز، ویسے تو حضرت دانیال علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی ایران کے شہر شوش میں موجود ہے، مگر ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکی ہوں کہ ان کی قبر ایگزیکٹ کس جگہ پر موجود ہے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔